جس جہاز کی تلاش میں ہم آج نکلے ہوئے ہیں اس کا نام سپیگل گروو ہے۔ یہ 8 منزلہ عمارت کے برابر اونچا ہے اور 2 فٹ بال کے میدانوں کے برابر لمبا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ڈائیورز کو 130 فٹ گہرے سمندر میں اترنا ہے اور اسی ڈائیو کی تیاریاں جاری ہیں۔ اٹلانٹک کے سمندر کی جن گہرائیوں میں ہم اترنے لگے ہیں وہاں شارک مچھلیوں کی موجودگی کا امکان آج بہت زیادہ ہے۔ آج شارک مچھلیوں کے ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کیریبین ریف شارکس اور بلیک ٹپس نظر آیا کرتی ہیں۔ ابھی تک میں نے بل شارک تو نہیں دیکھی مگر ہیمر ہیڈ ایک بار ضرور دیکھی تھی۔ مگر اس وقت شارک مچھلیوں سے زیادہ بڑا خطرہ سمندر کا تیز بہاؤ ہے۔ رسی نہ پکڑنے کے نتیجے میں سمندر نے مجھے کشتی سے دور بہانا شروع کر دیا۔ اسی مشتعل اور بکھرے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں وہ جہاز موجود ہے جسے سپیگل گروو کہا جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی تاریخ ہے جسے لیے سپیگل گروو سمندر کی تہہ میں پڑا ہے؟ سن 1994 میں فلوریڈا کیز کے جزیروں پر واقع ڈائیونگ کی کمپنیوں نے یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑے جہاز کو سمندر میں ڈبویا جائے تاکہ وہ آرٹیفیشل ریف بن سکے۔ آرٹیفیشل ریف سمندر میں انسان کی ڈبوئی ہوئی ایسی شے ہوتی ہے جس کا مقصد مچھلیوں کی تعداد بڑھانا ہوتا ہے۔ پانی میں طویل عرصے تک پڑے رہنے کی وجہ سے اس پر پودے اور کورلز اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو کھانے کے لیے مچھلیاں آتی ہیں اور اس طرح سمندر میں مچھلیوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جس جہاز کا انتخاب کیا گیا وہ تھا سپیگل گروو۔ جس دور میں سپیگل گروو کو تیار کیا گیا وہ ایک عجیب و غریب دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے 10 برس ہو چکے تھے اور دنیا 2 سپر طاقتوں کے درمیان تقسیم ہوتی نظر آتی تھی۔ جس سال یو ایس ایس سپیگل گروو کی پیدائش ہوئی یہ وہی سال تھا جب وارسا پیکٹ سائن کیا گیا۔ اس معاہدے نے یورپ میں موجود کمیونسٹ ممالک کی فوجی طاقتوں کو آپس میں ملا دیا۔ کورین وار کے تجربے سے گزرنے کے بعد امریکی فوجی اور سیاسی قیادت کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ آنے والے دور میں امریکہ کی جنگیں امریکی سرزمین سے کافی دور لڑی جائیں گی اور ان جنگوں کی ضرورت ہوگی ایسے قوی ہیکل بحری جہاز جو بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا سکیں۔ اسی احساس نے پیدا کیا سپیگل گروو کو، ایک 8 منزلہ جہاز جو لمبائی میں 2 فٹ بال کے میدانوں کے برابر تھا۔ مگر پوری سرد جنگ میں امریکہ اور روس نے کبھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ نوبت آتی کہ سپیگل گروو کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ سوویت یونین کی آخری جنگ تھی اور اس کے بعد اس کا وجود نقشے پر سے ختم ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ اس نئی دنیا میں ان قوی ہیکل بحری جہازوں کی ضرورت نہ تھی جنہیں سرد جنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور ویسے بھی سپیگل گروو اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے بڑھاپے کے دن چند اور ضعیف جہازوں کے ساتھ جیمز ریور میں گزارتا تھا۔ جون کی 13 تاریخ کو سن 2001 میں اسے جیمز ریور کی بحری بیڑے سے نکال کر
ایک اور شپ یارڈ کی طرف منتقل کرنا شروع کیا گیا۔ ماحولیاتی حوالے سے یہ ضروری تھا کہ جب اس جہاز کو ڈبویا جائے تو اس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے سمندر کے ماحول کو نقصان پہنچے۔ اس وجہ سے اس پر سے وہ تمام چیزیں نکالی جانی تھی جو کچرا پیدا کر سکتی ہیں۔ انہیں اس جہاز کا سارا تیل نکالنا تھا۔ اس کی ہر مشین سے ہائیڈرولک فلوئڈ نکالا گیا، اس کے تمام کیبلز کاٹنے پڑے اور اس کی وجہ پی سی بی تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس پر پینٹ ہوا پی سی بی تھا۔ پی سی بی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو جنگی جہازوں پر لگایا جاتا ہے۔ یہ گولہ باری کے دوران جہاز پر آگ لگنے سے بچاتا ہے۔ یہ ایلیمنٹ سمندر کے نیچے ٹاکسک ہوتا ہے۔ ہمیں پی سی بی کے مسئلے سے نمٹنا تھا۔ مزدوروں کی ٹولیاں ایک کے بعد ایک اس پر چڑھتی گئیں اور پی سی بیز کو پورے جہاز پر سے کھروچنا شروع کر دیا گیا۔ اتنے بڑے جہاز کی اس قدر باریکی میں صفائی کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ مزدوری کے 28,000 گھنٹے صرف ہو چکے ہیں اس جہاز پر۔ ہم نے وہ تمام چیزیں نکال دی ہیں جو جہاز سے جڑی ہوئی نہیں تھیں۔ آخر مزدوری کے 28,000 گھنٹوں کے بعد یہ جہاز ڈبوئے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 8 مئی 2002 کو یہ نارفک ورجینیا سے روانہ ہوا اپنی آخری منزل کی طرف، یعنی فلوریڈا کی۔ چودہ جون کو اسپیگل گروو فلوریڈا کیز کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے ڈبویا جانا تھا۔ فلوریڈا کیز امریکہ کے جنوب مشرق میں جزیروں کا ایک سلسلہ ہے جسے ایک لمبی سڑک آپس میں ملاتی ہے۔ اسپیگل گروو کو کی لارگو کے قریب ڈبویا جانا تھا جو ان جزیروں میں سب سے پہلا جزیرہ ہے۔ we're looking for in this project is to get some good data on what artificial reefs do to the marine environment and visitor pressure to the sanctuary. ایک آرٹیفیشل ریف بنائے جانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسپیگل گروو کو سمندر میں بالکل سیدھا ڈبویا جائے، مگر اتنے بڑے جہاز کو بالکل سیدھا ڈبونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ امریکی بحریہ کے ریٹائرڈ کیپٹن ریمنڈ سیلوپک نے بتایا کہ وہ اس جہاز کو کیسے ڈبونا چاہتے ہیں۔ In very simple, non-technical terms, if you could envision a seesaw. اگر آسان اور غیر تکنیکی انداز میں سمجھنا چاہیں تو ایک سی سو کا جھولا ذہن میں لائیں جو اوپر نیچے چلتا ہے۔ ہم اس سی سو کو اس کے پیوٹ پوائنٹ سے نیچے کی طرف دھکا دیں گے، پھر اس کا ایک کونا لے کر اسے اور نیچے دھکیلیں گے۔ لیکن یہ جہاز کے ڈوبنے کے عمل کو سمجھنے کا ایک غیر تکنیکی انداز ہے۔ اتنے بڑے جہاز کو سمندر کے اندر لے جانے کے لیے 12,000 ٹن وزن سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس جہاز میں 12,000 ٹن پانی بھرنا ہوگا اور تب ہی یہ جہاز سمندر کی تہہ میں سیدھا بیٹھے گا۔ جیسے جیسے جہاز کے پچھلے حصے میں پانی بھرتا گیا اس کا اگلا حصہ اوپر اٹھتا گیا۔